امریکہ میں 15 برس میں پہلی بار سزائے موت کے منتظر ایک شخص کو فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے مار کر سزا پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ امریکی ریاست جنوبی کیرولائنا میں سزائے موت پانے والے بریڈ سیگمون پر اپنی گرل فرینڈ کے والدین کو قتل کرنے کا جرم ثابت ہوا تھا۔ 67 سالہ سیگمون کو 2001 میں اپنی سابق گرل فرینڈ کو گن پوائنٹ پر اغوا کرنے سے پہلے ان کے والدین ڈیوڈ اور گلیڈیس لار کو بیس بال سے پیٹ کر قتل کرنے کا مجرم قرار دیا گیا تھا، تاہم ان کی گرل فرینڈ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مقامی وقت کے مطابق جمعہ 7 مارچ 2025 کے روز شام 6 بجے ریاستی اصلاحات کے محکمے کے 3 رضاکاروں نے بریڈ سیگمون کے سینے پر رائفلوں، جس میں خاص طور پر ڈیزائن کی گئی گولیاں تھیں، ان سے فائرنگ کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ بریڈ سیگمون نے سزائے موت کے دیگر 2 ریاستی منظور شدہ طریقوں یعنی الیکٹرک چیئر اور مہلک انجیکشن کی بجائے فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے موت کی درخواست کی تھی۔ جنوبی کیرولائنا کے محکمہ اصلاحات کی کرسٹی شین کے مطابق ڈاکٹروں نے 6:08 پر سیگمون کو مردہ قرار دے دیا۔ انہوں نے بتایا کہ سزائے موت کے وقت لارک خاندان کے 3 افراد کے علاوہ سیگمون کے روحانی مشیر بھی موجود تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق سیگمون کو ایک ایسی کرسی کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا جس کے نیچے خون جمع کرنے کے لیے ایک بیسن موجود تھا۔ سیگمون نے وہاں موجود لوگوں کو بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا آخری بیان محبت سے بھرا ہو اور ان کے مسیحی ساتھی سزائے موت کے خاتمے میں مدد کریں۔ انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ کو سزائے موت کے حصول کے لیے جیوری نے جواز کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس وقت میں جانتا تھا کہ یہ کتنا غلط ہے، کیونکہ اب ہم پرانے عہد نامے بائبل کے قانون کے تحت نہیں بلکہ نئے عہد نامے کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ سیگمون کے اس بیان کے بعد ان کے سر کو ڈھک دیا گیا۔ ایک پردہ جس کے پیچھے 3 رضاکار موجود تھے، ان کو شام 6:01 پر کھولا گیا۔ شام 6:05 پر ان تینوں رضاکاروں نے بغیر کسی کاؤنٹ ڈاؤن کے فائرنگ شروع کر دی۔ پریس رپورٹر جیفری کولنز نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ سیگمون کے دل کی جگہ پر ایک سرخ نشان لگایا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب سیگمون پر فائرنگ کی گئی تو ان کا سینہ کئی بار اوپر نیچے ہوا۔ ایک ڈاکٹر نے انہیں مردہ قرار دینے سے قبل 90 سیکنڈ تک ان کا جائزہ لیا۔ فائرنگ کے ذریعے سزائے موت میں استعمال ہونے والی 308 وینسٹر ٹیپ اربن گولیوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے، تاہم ان گولیوں کی وجہ سے ہونے والے درد پر طبی ماہرین میں اتفاق نہیں پایا جاتا۔ سزائے موت کے وقت موجود ایک اور صحافی اینا ڈامبنز نے بتایا کہ سیگمون نے سیاہ رنگ کا جمپ سوٹ پہن رکھا تھا، لیکن جب انہیں گولی ماری گئی تو ان کے بازوؤں میں حرکت ہوئی تھی۔ صحافی اینا کے مطابق تمام گولیاں ایک ساتھ چلائی گئی تھیں، جبکہ وہاں موجود لوگ بندوقوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک اور صحافی کے مطابق جیل میں موجود عملے نے گواہان کو فائرنگ کی آواز سے محفوظ رہنے کے لیے کان میں لگانے والے ایئر پلگ استعمال کرنے کی بھی پیشکش کی تھی۔ کرسٹی شین کے مطابق اس سزائے موت کے نتیجے میں صدمے کا شکار ہونے والے جیل کے عملے کو کاؤنسلنگ خدمات کی پیشکش بھی کی گئی تھی۔ سیگمون کے وکیل ہاکنگ آخری لمحات میں بھی جنوبی کیرولائنا کے گورنر کی طرف سے سزائے موت رکوانے کے احکامات ملنے کی امید کر رہے تھے۔ انہوں نے ریاست پر مہلک انجیکشن کے عمل کے بارے میں معلومات روکنے کا الزام بھی عائد کیا۔ اپنے موکل کی موت کے بعد انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ بریڈ صرف اس بات کی یقین دہانی چاہتے تھے کہ انجیکشن میں استعمال ہونے والی دوا کی میعاد ختم تو نہیں ہو گئی یا وہ خراب تو نہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی دوائیں لیتے ہوئے یا کھانا کھاتے وقت بھی یہ سوچتے ہیں یہ تو پھر موت کا معاملہ ہے۔ یہ سمجھنا انتہائی مشکل ہے کہ 2025 میں جنوبی کیرولائنا نے اپنے ایک شہری کو اس خونی طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔
ہاکنگ نے کہا کہ ان کے موکل دماغی بیماری میں مبتلا تھے اور جیل میں ہونے والی ان کی دوستیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ بہتر ہو رہے تھے۔ انہوں نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ بریڈ نے اپنے آخری کھانے کے لیے FC منگوانے کی درخواست کی تھی تاکہ وہ اسے اپنے جیل میں ساتھیوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ ہاکنگ نے بتایا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ خاص شیئر کرنا چاہتے تھے، تاہم ان کی کھانا شیئر کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ حکام نے بعد میں تصدیق کی کہ سیگمون نے اپنے آخری کھانے میں فرائیڈ چکن کے 4 پیس، پھلیوں اور آلو کے ساتھ بسکٹ، چیز کیک اور میٹھی چائے لی تھی۔ یہ کھانا انہیں بدھ کی شام دیا گیا تھا۔ امریکہ میں 1977 سے اب تک صرف 3 افراد کو فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے سزائے موت دی گئی اور ان تمام کا تعلق ریاست یوٹاہ سے تھا۔ سزائے موت پانے والے آخری شخص رونی لی گارڈنر تھے، جن کی سزا پر عمل درآمد 2010 میں ہوا تھا۔ ریاست جنوبی کیرولائنا گواہان کو بلٹ پروف شیشے کے پیچھے سے سزائے موت کا مشاہدہ کرنے کی اجازت دیتی ہے، لیکن جلاد اپنی شناخت کی حفاظت کے لیے نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ جنوبی کیرولائنا نے 2023 میں ایک قانون منظور کیا تھا جس کے تحت پھانسی دینے والی ٹیم کے ارکان کی شناخت خفیہ رکھی جاتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے رکھا کہ کس طرح ایک امریکی سزائے موت سے ہمکنار ہونے سے پہلے پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کھانا شیئر کرنے کے لیے مطالبہ کرتا ہے۔ گو کہ اس کا مطالبہ نہیں مانا گیا، لیکن اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے پتہ تھا کہ مجھے ابھی سزائے موت سے ہمکنار کر دیا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنے اوسان میں رہا، اپنے حواس اس نے بااختیار نہیں ہونے دیے۔ اسی طرح سے ہمیں یاد آ گیا صادق قطب زادہ، یہ ایران کے وزیر خارجہ تھے۔ وہ ایرانی انقلاب کے بعد وزیر خارجہ بنائے گئے تھے۔ ان پر الزام تھا کہ وہ امام خمینی کا تختہ الٹنے کے لیے سازش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ان کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ ان کو بھی فائرنگ اسکواڈ کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور اس موقع پر وہ فائرنگ اسکواڈ کے سامنے جاتے ہوئے سگریٹ سلگا کر کش لگاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔